السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زکوٰۃ کے مسائل کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ پیچھے ہم نے دیکھا پلاٹ دکان اگر کسی نے رکھا اس پہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ یہ جو پلاٹوں پر یا مکان پر جو زکوٰۃ ہوتی ہے بیچنے کی نیت سے یا جو تجارت کی غرض سے رکھے ہوں، تو اس میں یہ ہے کہ یہ بات آئی کہ دو قسم کی تجارت ہے۔ ایک تو جاری تجارت ہے کہ بندہ لے رہا ہے دے رہا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے، جاری تجارت، اس کو تو ہر سال زکوٰۃ دینی ہے۔ ایک ٹھہری تجارت ہوتی ہے، بندہ پلاٹ خرید کے رکھ دیتا ہے بیچنے کی نیت سے، اور جب کبھی مہنگا ہوگا تو پھر بیچیں گے۔ پھر اس میں بھی اہل علم کی رائے ہے کہ اگر تجارت کی غرض سے ہے تو ہر سال دینی ہوگی، جمہور کی یہی رائے ہے۔ لیکن امام مالک کی رائے ہے کہ اگر نیت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، بعض کا انسان بدل بھی جاتی ہے نیت، اور بعض کا تو اس میں کوئی مسئلہ مسائل بھی ہوتے ہیں قانونی طور پہ، تو جب بیچیں تو 1 سال کی دے دیں، 3 4 سال بعد، جب 5 سال بعد، جب بھی آپ بیچیں۔ تو یہ ہم نے دیکھا۔ لیکن اگر اپنے گھر کے لیے پلاٹ رکھا ہے، ضرورت کے لیے، بچوں کے لیے، اس پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، استعمال کی پراپرٹی پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جو بیچنے کی غرض سے ہو نا، تجارت کی غرض سے، اس کو پھر یہ آئے گا مسئلہ زکوٰۃ کا۔ بیچنے کی نیت، تجارت کی نیت، ساتھ بندہ کوشش بھی کرے، ایکشن، عمل جسے کہتے ہیں۔ آگے ہم نے آج دیکھیں گے انشاءاللہ تجارت کے مال پر زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ۔ دیکھیں تجارت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے سامان، اگر دکان ہے تو اس میں کتنا مال موجود ہے، سامان۔ دوسری چیز نقد، ایک تو سامان ہوگا، دوسری چیز نقد ہے، کیش، ٹھیک ہے نا، نقد، کیش، سامان، 2 چیزیں۔ تیسری چیز ہے قرض، دین۔ اب قرض کی 2 شکلیں ہوتی ہیں۔ تاجر کے اوپر جو قرض ہے، تاجر کا قرض دوسرے کے اوپر، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ ایسا قرض جو ملنا یقینی ہو، اور ایسا قرض جو واپس ملنے کی امید نہیں ہے۔ ایسا قرض کو نکال دیں گے حساب کے ٹائم، جو قرض کو داخل نہیں کریں گے جو اس کی ملنے کی امید نہیں ہو، باقی حساب ہوگا۔ اب اس میں دیکھیں ہم اس کو کیسے حساب کیا جائے۔ جیسے سامان تجارت کی قیمت لگائیں گے، وہ قیمت لگائیں گے جو ویلیو دیکھی جائے گی جو اس کی موجودہ ہے، وہ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی۔ جیسے ایک چیز 100 روپے کی لی ہے، اب وہ بکنی 120 کی ہے تو 120 لگائیں گے موجودہ وقت کے حساب سے۔ یا لی تو 100 کی ہے لیکن اب کم ہو گئی ہے مارکیٹ کے حساب سے، 90 روپے کی رہ گئی ہے، 80 روپے کی رہ گئی ہے، نقصان ہو گیا، تو وہی قیمت لگائیں گے۔ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے موجودہ ٹائم کے حساب سے۔ نقد، کیش جو پاس ہوتا ہے چاہے یا بینک میں پڑا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ تو نقد سامان کی ویلیو بھی لگ گئی، اور نقد کیش جو پڑا اس کی بھی ویلیو لگا لیں۔ اور تاجر کے اوپر جو قرض ہے، جو تجارت کر رہا ہے اس کے اوپر جو قرض ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ تاجر کا قرض دوسرے کے اوپر، تاجر کا قرض اگر ہے اس کے دوسرے کے اوپر اگر قرض ہے تو اس کی بھی 2 شکلیں ہیں۔ ایسا قرض جس کا ملنا یقینی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا قرض ہے، اس کے اوپر بھی قرض ہو سکتا ہے تاجر، لیکن اس کا قرض کسی وہ دوسرے کے اوپر بھی ہو سکتا ہے۔ اب وہ ملنے کا اگر یقین ہے تو وہ ملنا اگر یقین ہے تو وہ اس حساب میں لگا لیا جائے گا۔ ایسا قرض جس کی ملنے کی امید نہ ہو، اس کو حساب کے ٹائم نکال دیں گے۔ جس قرض کو ملنے کی یقین ہے، تجارتی قرض ہے، لین دین میں، وہ جس کا آنا ہی آنا ہے وہ تو لکھ رہے ہیں بیچ میں، اس کے پیسے بھی ڈال لیں، لیکن جس کا پتہ ہی نہیں ہے، مال لے کے چلے گئے یا ڈوب کے پیسے، یا جو آدمی ہے وہ اس کا کوئی پتہ نہیں وہ دیں گے کہ نہیں، ایسے قرض کو آپ ایڈ نہ کریں۔ مثال کے طور پر سامان کی قیمت لگائیں۔ جیسے سامان کی قیمت ہے مثال کے طور پر 10 لاکھ، آپ لکھ لیں 10 لاکھ کا سامان پڑا ہے دکان میں، یا آپ کار تجارت کریں جیسے بھی، 10 لاکھ کا سامان آپ ایڈ کریں، جمع کریں 10 لاکھ، 5 لاکھ ویسے آپ کے پاس پیسہ ہے نقد کیش کی شکل میں یا بینک بیلنس سے، 5 لاکھ 15 لاکھ ہو گیا۔ ایسا پیسہ جو آنا یقینی ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں۔ مثال کے طور پر 2 لاکھ کسی سے لینا ہے، 10 لاکھ کا سامان ہے، 5 لاکھ آپ کے پاس کیش پڑا ہے بینک بیلنس کی شکل میں، 2 لاکھ آپ کے پاس یقینی قرض ہے جو کسی سے آپ نے لینا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنا ہو گیا 17 لاکھ۔ اب مثال کے طور پہ آپ کے اوپر بھی قرض ہے کسی کا، وہ آپ نکال لیں۔ مثال کے طور پہ 5 لاکھ ہے، وہ آپ نفی کر لیں 17 میں، اب کتنا بچا 12۔ 10 لاکھ آپ کے پاس سامان ہے وہ ڈال دیا، 5 لاکھ آپ کے پاس کیش بینک بیلنس کی شکل میں وہ ڈالا، 15 لاکھ ہوا۔ اب 2 لاکھ آپ نے کسی سے لینا ہے جو ملنے کی یقین ہے، وہ بھی ایڈ کریں، 17 لاکھ ہو گیا۔ اب آپ نے بھی کسی کا قرض دینا ہے، سامان کی شکل میں آیا ہے جو بھی جیسے بھی ہے، 5 لاکھ وہ نکال دیں 17 میں، اب باقی کتنا بچا 12 لاکھ کی 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔ یہی ایسے ہی یہ سامان تجارت کا حساب لگایا جاتا ہے۔ جو سامان پڑا ہوتا ہے اس کی قیمت لگا لی جاتی ہے موجودہ، جس حساب سے وہ بکنا ہے،
اور جو کیش پڑا ہے اپنے پاس وہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں، جو لوگوں سے لینا ہے وہ بھی ایڈ کر لیں، جو لوگوں کا دینا ہے وہ نکال کے تو جو بچا اس کی 2.5% زکوٰۃ دے دیں۔ تو یہ حساب ہے مال تجارت، جس چیز کی بھی آپ تجارت کر رہے ہیں، خرید و فروخت کر رہے ہیں، تو اس طرح اس کا حساب لگایا جاتا ہے۔ برل اس میں کسی کا سوال ہو تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ کی شکل میں نیچے نمبر ہے، واٹس ایپ کے اوپر آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔